دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ آج 31 دسمبر ہے اور یہ 2018 کا آخری دن ہے اور 2019 کی یہ پہلی رات ہے، یعنی ہیپی نیو ایئر اور ہیپی نیو ایئر نائٹ کہنا منانا، اس کا طریقہ اور اس کی حقیقت، اس بارے میں 10 منٹ تقریباً بات ہوگی۔ پیارے مسلمان بھائیوں، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور مکمل دین ہے۔ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر باقی ادیان کے رسم و رواج کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ اور آپ کا یہ دین اسلام مکمل دین ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی اس نعمت اور انعام کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں رضامند ہو گیا۔ تو اس دین کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہی، بلکہ مکمل دین ہے۔ اس اسلام نے ہمیں خوشی اور غمی اور ہر طرح کا طریقہ بتایا، شادی بیاہ اور دیگر زندگی کے تمام امور پر ہماری مکمل رہنمائی کی۔ اسلام میں کسی سال کی ابتدا یا اسلام میں کسی سال کے اختتام پر کوئی خوشی یا غمی کا طریقہ ہمیں دین نے نہیں بتایا، اور نہ ہی سوشل میڈیا پر یہ پھیلی ہوئی نئے سال کی دعا سکھلائی، جو آج کل سوشل میڈیا کے مفتیوں نے اس کو بڑا عام کر دیا ہے، جو کہ ایک ضعیف اور سخت ضعیف روایت ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آج کل ہر واٹس ایپ اور ہر فیس بک پر یہ دعا عام ہے: اللہم ادخل علینا بالامن والایمان۔ اس طرح کی یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 63 سال آئے، آپ نے نہ ان سال کے آغاز میں نہ ان سالوں کے اختتام پر کوئی عمل نہ کیا، نہ کر کے دکھایا، نہ اس کے بارے میں کچھ بتایا۔ اور مسلمانوں کی خوشی کے لیے اسلام نے 2 عیدیں مقرر کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور مسلمانوں کے دین میں عید میلاد مسیح اور عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا اور انہوں نے ہی شروع کیا۔ اور پہلے عید میلاد النبی کچھ مہینے پہلے منائی گئی، اور 5 دن پہلے عید میلاد مسیح منائی گئی، اور آج کی رات ہیپی نیو ایئر کے نام سے منائی جائے گی۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس گندی رات سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ کیسا مسلمان ہے؟ پوری دنیا میں آج اس رات کو منانے کے لیے سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہے، اور نماز میں وہ اعلان کرتا ہے 5 بار ہر رکعت کے اندر، اور کوئی ایسی نماز نہیں جس کے اندر وہ یہ اعلان نہیں کرتا: صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا جو یہودیوں کا راستہ ہے جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو عیسائیوں کا راستہ ہے جو گمراہ ہوئے۔ اور اینڈ پر یہ مسلمان کہتا ہے: آمین، اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ پورا سال دن میں 5 بار اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ مسلمان اعلان کرنے والا سال کی آخری رات میں یہ کیسے بھول جاتا ہے؟ اور 25 دسمبر کو کرسمس والے دن یہ کیسے اپنے پورے سال رب کے ساتھ یہ کیے ہوئے وعدوں اور اعلانات کو ایک رات بھول جاتا ہے؟ انہی عیسائیوں کے طریقے پر چل کر کے یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ مناتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کہتا ہے، اس طرح کے میسج بھیجتا ہے اور کرسمس بھی مناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اور اس سے اس کا اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور مسلمانوں،
تمہارے نبی کا فرمان ہے جس نبی کے بارے میں تم خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا اور انہی میں سے اس کا حشر ہوگا۔ آج 12 ربیع الاول والے دن عید میلاد النبی منانے والے اور 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح منانے والے، کرسمس منانے والے اور آج کی رات ہیپی نیو ایئر مناتے ہوئے اگر موت آ گئی تو رب اور رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ عیسائیوں کے طریقے پر مرے تھے، جن کے طریقے کی پناہ پورا سال نماز کی ہر رکعت میں تم مانگتے رہے۔ موت کی تیاری کا موقع ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، ہم 2019 میں داخل ہونے والے ہیں۔ ذرا سوچیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان، کہ یہ وقت بڑا، زمانہ بڑا قریب آ جائے گا، فتکون السنہ کالشہر، اور سال جو ہوگا یہ مہینے کی طرح ہوگا، والشہر کالجمعہ، اور مہینہ ایک جمعے اور ایک ہفتے کی مانند ہوگا، وتکون الجمعہ کالیوم، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہوگا، ویکون الیوم کالساعہ، اور ایک دن جو ہے ایک گھنٹے کی طرح ہوگا، وتکون الساعۃ کالضرمۃ بالنار، اور جو ایک گھنٹہ کی ایک گھڑی ہے وہ ایسے جیسے چنگاری ہم جلاتے ہیں ایک چنگاری کے برابر ہو جائے گی، یعنی یہ وقت اتنا شارٹ ہو جائے گا، اس حدیث سے زمانہ قریب ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ برکتیں ختم ہو جائیں گی اور فائدہ کی بجائے نقصانات زیادہ ہوں گے، یا اس طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی جو مصروفیات اور مشغولیتیں ہیں وہ اتنی بڑھ جائیں گی کہ لوگوں کو دن رات گزرنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ مہینہ گزرے گا کوئی پتہ نہیں چلے گا، سال گزر جائیں گے ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا، یار کل ہی تو میں ادھر آیا تھا، آج اتنے سال مجھے ہو گئے۔ سال کے اندر، وقت کے اندر، تیرے مہینوں اور گھنٹوں کے اندر برکت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ اللہ کے دشمنوں کافروں سے ان کی عیدوں میں الگ رہو۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفار کے دینی تہواروں کے موقع پر کفار کو مبارکباد دینا متفقہ طور پر حرام ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے صلیب کے سامنے سجدہ کرنے پر مبارکباد دی جائے۔ جو غیر اللہ کو سجدہ ہے، جو شرک ہے، مشرکین کے تہواروں کے موقع پر ذبح کیے گئے جانور یا بدعتی جگہوں پر اور درباروں پر ذبح کردہ جانوروں کا گوشت خریدنا اور کھانا ناجائز ہے، اور ایسی جگہوں کی سبیل سے لے کر کے کھانا پینا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ سالگرہ اور ایسے کفار کے تہواروں اور عیدوں پر تحفہ تحائف لینا اور دینا یہ جائز نہیں، اور صرف شغل کے لیے یا ٹائم پاس کے لیے کرسمس والی محفلوں میں جانا یا ہیپی نیو ایئر نائٹ جہاں لوگ اکٹھے ہیں وہاں جانا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح ایسے خاص موقعوں پر تجارتی آفرز لگانا اور دینا اور کھیل کود کرنا یہ اور ان چیزوں کا انعقاد کرنا یہ جائز نہیں۔ پلیز ایسے کاموں اور تہواروں میں ملوث ہو کر کے رب ذوالجلال کے جو ناراضگی ہے اور رب ذوالجلال کا جو عذاب ہے اس کا مستحق بننے سے بچیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں کچھ لوگ پہلی بار شراب کو منہ لگاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، نوجوان ہے، کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، یار آپ نے آج تک کچھ دیکھا نہیں، گاؤں میں رہے، آؤ میرے ساتھ چلو، اس رات کو میں تمہیں ایک نیا مزہ دکھاتا ہوں۔ وہ نوجوان بیچارہ ان پرانے درندوں کی ہوس میں چڑھ جاتا ہے، اور آج اس کی زندگی کی پہلی رات ہوتی ہے کہ وہ شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بے حیائی، بے شرمی کھلے عام کی جاتی ہے۔ یہ ہیپی نیو ایئر والی جو رات ہے اس میں اکثر گناہ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جسم فروشی کے بازار اور زنا کے دربار سجائے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں بھولی بھالی لڑکیوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اور یہ وہ بے غیرت باپ ہے، بے غیرت بھائی ہے اور بے غیرت شوہر ہے جس کو اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کا پتہ نہیں،
کہ وہ کدھر جا رہی ہے، ہیپی نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے وہ کن دوستوں کے ساتھ جا رہی ہے، اور یہ گھر کے اندر ہے اور اس کی بیوی وہاں پر غیر لوگوں کے ساتھ زنا کے دربار سجا رہی ہے، والعیاذ باللہ، اور ان بھولی بھالی لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، اور الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ناچ گانے کے ساتھ دیگر گناہ کر کے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے کہ مسلمان کے دل سے ان کا ایمان چلا جائے اور اپنی عیدوں اور اپنے تہواروں کی محبت اس مسلمان کے دل کے اندر پیوست کر دی جائے۔ اس رات کو جشن منانے سے پہلے ایک بار اپنی قبر کی اس اندھیری رات کو مسلمانوں ضرور یاد کر لینا۔ آج ہیپی نیو ایئر نائٹ میں جانے والے وہ لوگ اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی مسلمان بستے ہیں، وہ ہیپی نیو ایئر نائٹ جانے سے پہلے اپنی قبر کی اندھیری رات کے بارے میں اپنے ذہن میں ضرور سوچ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ترین دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو ایمان والے لوگوں کے اندر فحاشی کو عام کر دینا پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک قسم کا عذاب دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اس رات کے بارے میں سنی، جس رات کو ہم کچھ توجہ نہیں دیتے اپنے گھر پر، اپنے نوجوان بیٹوں پر، نوجوان بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی ماؤں پر، کہ وہ کبھی اپنی کمپنی کا نام لے کر کے، کبھی اپنی دکان اور جاب کا نام لے کر کے، کبھی وہ اپنی اسٹڈی کا نام لے کر کے، کبھی وہ اپنے نوجوان دوستوں اور سہیلیوں کا نام لے کر کے گھر سے رات کی چھٹی لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ سیدھے سادے ماں باپ نہیں جانتے کہ آج کی رات جب صبح ان کا بیٹا اور بیٹی گھر واپس لوٹیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر کے آ رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن کے گھر واپس لوٹ رہے ہیں۔ عزیز بھائی اور دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان نئے نئے طریقوں کو سمجھیں اور نئے سال کی مبارکباد سے بچیں۔ نئے سال کی یہ جو عربی میں دعا عام ہو رہی ہے، یہ جھوٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس سے بچیں۔ کسی کو کسی نئے سال کی مبارکباد دینا یہ دین اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اگر جائز یا کہیں کہ مکروہ ہے اگر دینی بھی ہو تو وہ اسلامی سال کی وہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نبی کا طریقہ نہیں۔ لیکن یہ عیسائیوں کا سال ہے، یہ 2019 عیسائیوں کا سال ہے۔ کیسا مسلمان ہے کہ عیسائیوں کے طریقے پر چلنے کا کتنا خوش مند ہے اور کتنا یہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے نئے نئے بدعتوں اور نئے نئے کاموں سے محفوظ فرمائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔